بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو غذائیں استعمال کی جاتی تھیں، جن میں طاقت بھی ہے اور صحت بھی ہے، انہی چیزوں میں سے ایک ہے جسے تلبینہ کہتے ہیں. تلبینہ کیا ہے اور اسے بناتے کیسے ہیں، استعمال کیسے کیا جاتا ہے، میں آج آپ کو بتاتا ہوں. تلبینہ دراصل دودھ، جو اور کھجور کے ذریعے سے بنائی ہوئی ایک چیز ہے جو کھیر کے مانند ہوتی ہے، جو اپنے اندر بہت ساری خوبیاں اور بہت سارے کمالات رکھتا ہے. یہ تلبینہ ایک مستقل غذا ہے جس کو ناشتے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس کو ٹانک کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل میں تھک جاتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تلبینہ استعمال کیجئے. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا بتایا ہوا ایک ایسا نسخہ ہے جسے تلبینہ کہتے ہیں. ہر عمر کے فرد کے لیے، ہر عمر کے لوگوں کے لیے اس میں صحت ہے، غذائیت ہے، اور جسم کی تھکان کو، ذہنی جسمانی تھکاوٹ کو دور کر کے انسان کو چست بناتا ہے. یہ بنانے میں بھی آسان ہے اور آدمی استعمال بھی اچھی طرح اسے کر سکتا ہے. خون جن لوگوں کو کم ہے وہ لوگ تلبینہ استعمال کریں لگاتار روزانہ، تو خون میں اضافے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے خون میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اس میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں دودھ بھی ہے، کھجور بھی ہے، اور شہد بھی ہے، اور جو بھی ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے خون میں اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں. 1 سے 1.5 ماہ تک جو لوگ اسے استعمال کریں گے ان کے جسم میں، ان کے خونوں میں ہیموگلوبن کی کمی یہ دور کر دیتا ہے اور خون بڑھنے لگتا ہے. اس کے اندر ہیموگلوبن جو کم ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اللہ نے اتنی ساری خوبیاں اس کے اندر رکھی ہیں. کمزور لوگوں کے لیے تلبینہ بہت مفید ہے اور اس کے استعمال سے جسم کی کمزوری دور ہو کر جسم میں طاقت ملتی ہے اور کمزوری ختم کر کے جسم کے وزن میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. پڑھنے والے بچوں کے لیے، پڑھنے والے طلبہ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے تلبینہ بہت مفید ہے، اس لیے کہ یہ جسم کو طاقتور بنانے کے ساتھ ساتھ انسان کے ذہن کو بھی تیز کرتا ہے. جو بچے اپنا سبق یاد کر کے بھول جاتے ہیں، انہیں سبق یاد نہیں رہتا، ایسے لوگ بھی تلبینہ استعمال کرنے سے ان کے حافظے کو طاقت ملتی ہے اور ان کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے. بیمار لوگوں کے لیے جو بالکل بستر سے اٹھ نہیں سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تلبینہ بہترین دوا ہے. یہ جسمانی کمزوری کو دور کر کے سونے والے لوگوں کو، کمزور لوگوں کو چلنے پھرنے کے قابل بناتی ہے. اسی طرح بوڑھے لوگوں کے لیے تلبینہ بہترین چیز ہے. یہ جو لوگ کمزوری کی وجہ سے اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، ان لوگوں کو کھانا کھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو تلبینہ کا کھیر نہایت ہی مفید ہے. تلبینہ کا کھیر صبح ناشتے کے ساتھ لیں. یہ نہ صرف یہ کہ یہ فائدہ مند ہے بلکہ خوش ذائقہ بھی ہے، کھانے میں مزیدار بھی ہے اور لذیذ بھی ہے. یہ آسان ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں اسے بنا سکتا ہے. اس کے لیے 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلے 2 کلو یعنی 2 لیٹر دودھ آپ لے لیں، اور جو چھلا ہوا جو 200 گرام، اور 15 سے 20 عدد کھجور جس کو رات بھر پانی میں بھگو دیا گیا ہو. اسی طرح شہد ذائقہ کے لیے
ایک آدھ چمچ اپنے ذائقے کے مطابق. یہ 4 چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں. سب سے پہلے آپ دودھ کو ایک جوش دے کر گرم کر کے، ایک جوش دینے کے بعد، ابلنے کے بعد اس میں جو کو شامل کر دیں. مکمل آنچ پر 25 منٹ تک اسے پکائیں اور چمچے سے آہستہ ہلاتے رہیں. اور پھر اس کے بعد جب جو گل کر دودھ میں مل جائے تو اس کے بعد کھجور کو بھی اپنے انگلیوں سے مسل کر باریک کر کے اس دودھ میں ڈال دیں. پھر آہستہ آہستہ اس کو گرم کرتے رہیں. جب تھوڑا اچھی طرح پک جائے تو تھوڑا سا شہد ملا لیں اس میں ذائقے کے لیے. یہ چیزیں مختصر ہیں، 4-5 چیزیں ہیں، لیکن ان کو استعمال کرنے کے ذریعے سے یہ تلبینہ سب کے لیے نہایت مفید ہو جاتا ہے. یہ آپ بنانے کے بعد کھیر کی طرح بن جائے گا. اس کے بعد چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور ذائقے کے لیے اس کے اوپر بادام اور پستے کاٹ کر چھڑک دیں تاکہ آپ کو کھانے میں اچھا لگے. بزرگان محترم، یہ تلبینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور اسے صحابہ کثرت سے استعمال کرتے تھے. ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر میں جب کوئی بھی بیمار ہوتا تھا تو ہم جب تک وہ بیمار صحت مند نہیں ہو جاتا ہم تلبینہ کو چولہے سے نہیں اتارتے تھے. یعنی روزانہ ہم اسے تلبینہ کھلاتے تھے. بیمار کے علاج کے لیے بہترین ذریعہ ہے، بہترین دوا ہے. ہم بھی، ہر عمر کے لوگ بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بڑے بھی تلبینہ کو استعمال کرنے کی عادت ڈالیں. باہر کی چٹپٹی غذائیں اور باہر کی چیزوں کو استعمال کرنے کے بجائے خالص دودھ، خالص جو اور شہد اور کھجور کے ذریعے سے بنایا ہوا یہ تلبینہ آپ استعمال کیجئے. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں استعمال کیا جانے والا یہ نسخہ اور یہ غذا ہمیں اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ کھائیں گے ان کو دگنا ثواب ملے گا. ایک مطلب 2 باتیں ان کے اندر ہو جائیں گی. ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک کی سنت بھی ہو گئی اور پھر جسمانی کمزوری کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہو گیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.